ہمارے ڈیفکلیڈیا کے ڈی ایچ ایس سٹی کے سیکرٹری سلیم اختر بھائی کا یہ سوال یہی تھا کہ سال میں پورا سال ہو گیا، اب زکوٰۃ بن گئی مثال کے طور پہ ₹1,00,000، تو اب اس کو رکھ لیا کیونکہ ابھی کوئی ایسا بندہ مل نہیں رہا، تو اس کو آہستہ آہستہ ہم زکوٰۃ دیتے رہیں، ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ فوراً نکالنی ہے؟ نہیں ہو سکتا، میں نے ابھی یہ مسئلہ پورا واضح کر دیا ہے. ہمارے یہاں کرتے یہی ہیں سب کرتے ہی. جیسے آپ یوں سمجھیے نا کہ مجھ پر ₹50,000 زکوٰۃ فرض ہوئی. اب جیسے ہی وہ سال پورا ہوا یہ زکوٰۃ ₹50,000 مجھ پہ فرض ہو گئی. یہ جو ₹50,000 اب یہ میرے نہیں ہیں، یہ فقیر کے ہیں، تو میں فقیر کا حق اپنے پاس نہیں روک سکتا. تو اس سال تو آپ پچھلے سال کی زکوٰۃ تو فوراً ادا کریں گے. اب آئندہ کے لیے حل کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگلے سال جو آپ کی زکوٰۃ فرض ہونی ہے وہ آپ ایڈوانس دے سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار وہی ہے کہ آپ پورا سال مدد کرتے رہیں، جب آپ کا سال زکوٰۃ آئے گا تو آپ حساب کر لیں کہ میں ایڈوانس کتنی دے چکا ہوں. اگر آپ ₹3,00,000 ایڈوانس دے چکے ہیں فار ایگزامپل اور ₹5,00,000 زکوٰۃ بنتی ہے تو اب آپ بقیہ ₹2,00,000 ادا کریں گے. تو اپنے پاس روک نہیں سکتے. جیسے گھروں میں ہم یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم الگ کر لی، اب پورا سال میرے پاس آتے رہیں گے. اچھا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات واقعتاً مستحق نہیں ملتا. بعض لوگوں کو تو بالکل ہی نہیں ملتا، ان کا جو سرکل ہوتا ہے اس کے اندر کوئی مستحق نہیں ہوتا، تو وہ پریشان ہوتے ہیں. تو وہ پھر یہ کوشش کریں کہ ایڈوانس پہ پورا سال ادا کرتے رہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حساب کر کے تکمیل کریں. اچھا یہ سڑکوں پہ سگنلز وغیرہ پہ جو لوگ ملتے ہیں، جو گاؤں سے ٹولے بھر بھر کے آتے ہیں بڑی گاڑیوں میں، بہت سے اس میں وہ بھی ہوتے ہیں جو جائیداد کے مالک ہوتے ہیں وہ گاؤں میں زمینوں کے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں دی جا سکتی. اچھا، بلکہ وہ ہو سکتا ہے جو دینے والا ہے اس سے زیادہ مالدار ہوں، بلکہ اسی وقت ان کی تلاشی لے لی جائے تو اس کی گاڑی کے اندر اتنا پیسہ نہیں ہوگا جتنا ان کے جیبوں کے اندر اور ان کے جسم کے ساتھ بندھا ہوا ہوگا. مفتی صاحب چپل بھی نہیں ہوتے ان کے باتوں؟ ظاہراً. اچھا ظاہراً، ٹھیک. ایک ہوتا ہے باطناً، ایک ہوتا ہے ظاہراً. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پوری ایک کمپین چلی، بھیک بند کرو، نوجوانوں نے یہ کمپین شروع کی. دیکھیں شرعی طور پر یہ جو پروفیشنل بھکاری ہے نا، یہ حق یعنی یہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں سفید پوش لوگوں کے حق پہ. زکوٰۃ کس کا حق تھا؟ فقیر شرعی کا. اب انہوں نے اسے اپنا پیشہ بنا لیا، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کے لیے سوال کرنا ناجائز ہے، مانگنا ناجائز ہے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا الا یہ کہ ضرورت ہو. جس کے پاس کھانے کے لیے بالکل نہیں ہے، جو مسکین ہے، اسے اجازت ہے کہ وہ سوال کر سکتا ہے چونکہ اس کے پاس اگلے ٹائم کا کھانا نہیں ہے. عام حالات کے اندر سوال کرنا حرام ہے، چاہے وہ زکوٰۃ مستحق کا جی چاہے وہ مستحق زکوٰۃ ہو، وہ سوال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب وہ سوال کر رہا ہے تو اس کا سوال کرنا معصیت ہے، گناہ ہے. اس کا سوال کرنا معصیت ہے. آپ نے اسے پیسے دیے تو آپ نے گناہ پر اس کی مدد کی یا نہیں کی؟ تو اعانت علی المعاصی ناجائز ہوتی کہ آپ اگر نہیں دیں گے، انہیں کوئی بھی نہیں دے گا تو یہ کلچر ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں نا ہمارے ملک کا کتنا برا امپریشن جاتا ہے ورلڈ وائڈ. بعض ممالک میں آپ دیکھیں پابندی ہے، وہاں پہ اس طرح کے لوگ نہیں ملتے اور انہیں منع کر دیا جاتا ہے. تو جو پروفیشنل بھکاری ہیں انہیں نہ دیا جائے، مستحقین کو دیں. اور بالخصوص میں پھر زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو مستحق ہیں وہ سفید پوش ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا ماضی میں ابھی مطلب 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، 2-3 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ جہاں پر ایک بندے نے اپنے 2 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی، میاں بیوی نے. آپ تصور کر سکتے ہیں کیوں؟ 2-3 دن سے گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو بچوں کی بھوک اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس نے خودکشی کر لی. ایسے کئی واقعات رپورٹ ہوئے. تو ایسے لوگوں کو دیکھیں، ان کی مدد کریں اور اس میں اپنے جو متعلقین ہیں، بعض اوقات وہ جیسے کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا، جو بندہ ہمارے پاس کام کر رہا ہوتا ہے ہم اس کا ہی خیال نہیں کرتے اور باہر آپ لاکھوں روپے بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی کمپنی میں جتنے ملازمین ہیں، آپ کے آفس کے اندر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، آپ ان کی پہلے مدد کریں. ان میں بھی کئی مستحقین ہوں گے. دیکھیں آج کے دور میں عبد الباسط بھائی اگر کوئی 50,000 روپے بھی سیلری لیتا ہے گھر چلا سکتا ہے؟ اگر کرائے کا گھر ہے تو نہیں چلا سکتا. ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. کتنا بڑا بجٹ بنتا ہے. یعنی پریشان اچھے خاصے لوگ بھی اب پریشان ہو گئے ہیں کہ جو گروسری 40,000 روپے کی ہوتی تھی وہ 80,000 روپے کی ہو گئی ہے. اتنی ہی کوانٹٹی کے اندر چیزیں. گھی آپ دیکھیں کتنا مہنگا ہو گیا، فروٹ آپ دیکھیں کہاں پر پہنچ گیا. ایک غریب آدمی کے لیے فروٹ لینا مشکل ہو گیا ہے اس رمضان المبارک. بچے انتظار کر ہوتے ہیں کہ ہمارے والد محترم فروٹ لے کر آئیں گے. ابھی کئی ایسی فیملیز ہیں کہ باپ پریشان ہیں کہ بچے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں عید کے کپڑے بنانے ہیں اور عید بالکل قریب آ گئی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ پریشان ہے. تو آپ عید پیکج کے نام پہ زکوٰۃ کی مد سے ایسے غریب لوگوں کی مدد کر دیں.
ان کے دل سے دعا نکلے گی اور ہو سکتا ہے وہی آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ اچھا ایک اور سوال، پراپرٹی میں نے لی، وہ پراپرٹی میں نے اپنے لیے نہیں لی، اپنے مسز کے لیے لی، اپنے بچوں کے لیے لی، ان کو پتہ نہیں ہے لیکن میں نے ان کے لیے لی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حکم بنا؟ ان کے لیے لی ہے سے کیا مراد ہے؟ میں نے پراپرٹی انویسٹ کر دیا لیکن ابھی بتایا نہیں، ان کو سرپرائز دوں گا بعد میں 2 4 5 سال کے بعد ان کو بتاؤں گا کہ بھئی یہ پراپرٹی آپ کے لیے میں نے لے لی تھی۔ ٹھیک ہے، اب ہر سال جب یہ گزر جائے گا، کیونکہ میں نے لی ان کی ملکیت کے لیے ہے لیکن ابھی ان کو اس بات کا علم نہیں ہے، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ نے جو پراپرٹی لی ہے وہ تجارت کے لیے لی ہے یا رکھنے کے لیے لی ہے؟ ہاں یہ سوال اچھا بنتا ہے، یہ میں نے ان کو تحفہ دینے کے لیے لی ہے۔ ہاں عمومی طور پر یہ جو صورت آپ بتا رہے ہیں یہ تجارت کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ جب زمین یا آفس یا کوئی بھی جگہ رکھنے کے لیے لی جائے، بچوں کے لیے لی جائے تو وہ چاہے کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو، چونکہ وہ سامان تجارت نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ عورت کے پاس پراپرٹی ہے، سونا ہے، اب یہ جواب دے چکے ہیں لیکن یہ سوال اس لیے میں پوچھ رہا ہوں تاکہ عورتوں تک یہ بات کلیئر ہو جائے۔ پراپرٹی ہے، سونا ہے، لیکن زکوٰۃ اس کا شوہر دے، ایسا کیوں ہے؟ مطلب زکوٰۃ اس کے شوہر کے اوپر فرض ہے یا عورت کے اوپر ہی فرض ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں چونکہ میں کبھی نکاح پڑھاتا ہوں نا تو میرا اگر کوئی جاننے والا ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے، تو میں مزاحاً کہتا ہوں کہ ابھی تک میرا مرید تھا، آج مجھے ایک اور مرید سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں مفتی صاحب؟ تو میں وجہ بیان کرتا ہوں کہ ابھی تک میرا مرید تھا، اب یہ زن مرید ہو جائے گا۔ تو ہمارے ہاں جو ہے نا وہ زوجہ کا، چونکہ آپ کو پتہ ہے ہوم منسٹری ہے تو وہاں سے تو آرڈر جاری ہوتے ہیں، چلو بھائی یہ کر دو، تو کیا مجال ہے انکار کیا جائے؟ لیکن یہ مزاحاً بات تھی۔ شرعی طور پر سونا یا پیسہ یا سامان تجارت جس کی ملکیت میں ہے زکوٰۃ بھی اس نے ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کی جائے گی تو گنہگار بھی وہ ہوگے، اور جب زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو ثواب بھی اس کو ملے گا۔ یعنی زکوٰۃ شوہر ادا کر رہا ہے، ثواب کس کو مل رہا ہے؟ عورت کو، چونکہ زکوٰۃ اس کی ادا ہوئی ہے نا تو زکوٰۃ کا ثواب بھی اسی کو ملے گا۔ اس میں یہ رخصت ہے کہ اگر اس کی اجازت سے اس کا ولی یا اس کا شوہر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن شرعی طور پر جو فرض ہے وہ اسی پر ہے۔ اب بعض اوقات خواتین کے پاس گولڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور شوہر کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو تمہاری زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ اب خواتین کہتی ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جس سے ہم زکوٰۃ ادا کریں، تو فقہ یہ کہتی ہے، دین یہ کہتا ہے کہ جو گولڈ آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے ایک حصہ بیچ کر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنا گولڈ آپ بیچیے اور اپنی زکوٰۃ ادا کیجیے۔ اور کوئی مستحق زکوٰۃ ہو تو اتنا ہی گولڈ اس کا مالک بھی کسی مستحق کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اسے یوں کر لیجئے کہ کیا زکوٰۃ میں پیسے دینا ہی ضروری ہے؟ راشن لے کر دے دینا، کپڑے خرید کر دے دینا زکوٰۃ کی رقم سے، یعنی میں نے 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی ہے تو کیا میں 10 لاکھ روپے لوگوں میں بانٹوں، یا 10 لاکھ کے راشن کے بورے بنا کر وہ لوگوں میں بانٹوں، یا 10 لاکھ روپے کے کپڑے خرید کر لوگوں میں وہ کپڑے تقسیم کروں؟ تینوں صورتوں کے اندر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ رخصت موجود ہے۔ پراپرٹی پاکستان میں ہے، پراپرٹی ہولڈر پاکستان سے باہر ہے، اب سال گزر گیا، زکوٰۃ اس کے اوپر بنتی ہے، تو وہ زکوٰۃ کہاں پاکستان میں دے گا، وہاں دے گا، کس کرنسی میں دے گا؟ کہیں پر بھی دی جا سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں ہی زکوٰۃ ادا کرے۔ البتہ جہاں پر پراپرٹی ہے وہاں پر اس کی ویلیو نکالی جائے گی ادائیگی زکوٰۃ کے وقت کی، اور اس ویلیو کے اعتبار سے شمار کر لیا جائے گا کہ بھئی کتنی اماؤنٹ بنی، پاکستان کے حساب سے اس کے 10 لاکھ روپے بنے۔ اب 10 لاکھ روپے ڈالرز میں اگر اس نے ادا کرنے ہیں تو وہ ایکول ہو جائیں گے، اس طرح کہ بھئی 10 لاکھ روپے کے جتنے ڈالر آئیں گے اتنی زکوٰۃ ادا کر دے گا، تو وہاں پر بھی ادا کی جا سکتی ہے، یہاں پر بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ زمین پر قبضہ ہو گیا، اب امید نظر نہیں آتی کہ یہ قبضہ چھوٹے گا، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ دیکھیں جو زکوٰۃ کی فرضیت ہے اس کی بہت ساری شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مال نامی ہو، ٹھیک ہے، اور دوسری شرط یہ کہ ملکیت تام ہو، یعنی اس کی ملکیت جو ہے وہ اس کے اوپر مکمل ہو۔ اب جب جس صورت کے اندر قبضہ ہو گیا ہے تو اس صورت کے اندر اس کی ملکیت اس کے اوپر تام نہیں ہے بلکہ ناقص ہے، تو اس صورت کے اندر تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ ہمارے عبدالحمید بھائی ایک ریلٹر ہیں، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کسی کو لون دیا ہے 4-5 لاکھ روپے، تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ دیکھیں جو قرض آپ نے دیا ہے وہ ملکیت آپ کا ہے، جب وہ ملکیت آپ کی ہے تو زکوٰۃ بھی آپ پر ہوگی، تو اس کا آپ پورا ایک حساب لگا کے رکھ لیں، جب وہ اماؤنٹ آپ کو ملے اس کی آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور چانس نہ ہو کہ ملے گی ہی نہیں، اگر مال ہلاک ہو گیا یعنی ختم ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ بھی ساقط ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے پر کوئی وعید اگر ہم بتائیں؟ بہت سخت وعید ہے۔ سب سے پہلے تو زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ اشد ترین گناہ کبیرہ ہے، اور اس پر وعید جہنم ہے،
اور جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، روایتوں میں آتا ہے کہ وہی مال سانپ بنا کر اس پر مسلط کر دیا جائے گا، جو اسے ڈستا رہے گا اور ایذا پہنچاتا رہے گا۔ تو گویا کہ جس طرح ترک نماز یعنی نماز کو چھوڑنا گناہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنا بھی اللہ کی ناراضگی اور جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ تو اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے اور زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکات عطا فرمائے۔ ایک پراپرٹی ہے جو بک نہیں پا رہی، سو کنڈیشن ایسی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کیش نہیں ہے کوئی کہ زکوٰۃ دے سکے، تو اب وہ زکوٰۃ کیا قرض لے کے بھی دے یا ابھی چھوڑ دے، رک جائے اس کے اوپر؟ دیکھیں، اگر تو زکوٰۃ فرض ہو چکی تو اس کی ادائیگی بھی فوراً فرض ہے، چونکہ وجوب زکوٰۃ کی بھی شرائط پائی گئیں اور ادائیگی زکوٰۃ کی بھی وجوب ادا کی بھی شرائط پائی گئیں۔ اب اس کے پاس اماؤنٹ موجود نہیں ہے، لیکن امید یہ ہے کہ آ جائے گی اور وہ آسانی سے قرض لے کر دے سکتا ہے، تو بالکل اس کے لیے رخصت موجود ہے کہ وہ قرض لے کر زکوٰۃ ادا کر دے، پھر جب اماؤنٹ آ جائے تو وہ قرض ادا کر دے۔ باپ کے نام پہ پراپرٹی تھی، باپ نے لی تھی اس لیے کہ میں اس کو ٹریڈنگ پرپس سے لوں، لیکن والد کا انتقال ہو گیا، اب ورثہ میں چلی گئی، اس کو بھی سال گزر گیا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی؟ دیکھیں، جب باپ کا انتقال ہوا تو وہ پراپرٹی مال وراثت بن گئی، اور مال وراثت میں جس وارث کا جتنا حصہ بنے گا اس کے حصے کے مطابق اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ پراپرٹی تجارت کے اعتبار سے ہو۔ عمومی طور پر وراثت جب منتقل ہوتی ہے تو تجارت کی نیت تو ختم ہو گئی، جنہوں نے تجارت کرنی تھی ان کا تو انتقال ہو گیا، تو اب چونکہ وہ مال تجارت نہیں رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب جس کو جتنا حصہ ملے گا اس پر اس کے حصے کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگی۔ ڈالر رکھے ہوئے ہیں، دوسری کرنسی رکھی ہوئی ہے، اس کو بھی سال نہیں ہوا، لیکن دوسری چیزوں جو دوسری پراپرٹیز ہیں یا دوسرا کیش ہے اس کو سال ہو گیا ہے، تو اب اس کو ملائیں گے یا بالکل ملائیں گے۔ اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک جنس کا مال جب درمیانے سال میں آئے تو اسے اسی کی جنس کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ اب جیسے ہم عمومی طور پہ زکوٰۃ کا سال شروع ہوا جنوری کے اندر، پورا ہونا ہے دسمبر کے اندر، جنوری میں میرے پاس تھے 10 لاکھ روپے، دسمبر میں میرے پاس ہوگا 20 لاکھ روپے، تو اب زکوٰۃ کتنے کی ادا کروں گا؟ 20 لاکھ روپے کی۔ اب پورے سال کے اندر جو مال کم زیادہ ہوا اس پر کوئی اعتبار نہیں ہوتا، سال کی ابتدا اور سال کی انتہا میں صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ تو جب سال کی انتہا میں آپ صاحب نصاب ہے تو جتنی اماؤنٹ آپ کے پاس موجود ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا آپ کو۔ ہمارے ملک ساجد بھائی ریلیٹر وہ پوچھتے ہیں کہ پراپرٹی لی، اس کے اوپر وہ ٹریڈنگ پرپس سے لی، اب اس کے اوپر نقصان ہو گیا، سال بھی گزر گیا ہے، تو اب کوئی یہ سوچتا ہے میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں دیتا کیونکہ ویسے ہی نقصان ہو گیا ہے، تو وہ زکوٰۃ اسی میں نکل گئی۔ ایسا نہیں ہے، اچھا، اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، گناہ گار ہوں گے۔ دیکھیں، تجارت میں نفع نقصان تو ہوتا ہی ہے، جب نفع زیادہ ہو جائے تو کیا آپ زکوٰۃ کی جگہ نفلی طور پر بھی 5 لاکھ روپے ایکسٹرا دے دیتے ہیں؟ نہیں، کوئی وہاں پر تو آپ پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں حساب کر کے کہ یہ اتنے بن رہے ہیں، تو نفع بھی آپ کا ہے، نقصان بھی آپ کا ہے، اس کی جو اماؤنٹ ہے موجودہ کرنٹ ویلیو ہے اس کے مطابق آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ پراپرٹی اس مقصد سے لی تھی کہ بچوں کی پڑھائی کے لیے اور شادی کے وقت کے لیے لی تھی، لیکن اب چونکہ رکھی ہوئی ہے، خرچے بہت زیادہ آ گئے ہیں، خرچوں میں نکل گئی، تو اب وہ پراپرٹی بیچنی پڑ گئی، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں؟ دیکھیں، چونکہ جب اس نے لی تھی تو اس کی تجارت کی نیت نہیں تھی، جب تجارت کی نیت نہیں تھی تو اس پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ جب اسے بیچ دے گا وہ اماؤنٹ آ جائے گی اور اس پر سال گزرے گا یا وہ اماؤنٹ درمیانے سال میں آ کر دیگر اموال کے ساتھ مل جائے گی تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ہمارے امین بھائی ہیں سعودیہ سے، انہوں نے پوچھا ایک پراپرٹی ہے جس کے اوپر رینٹ آ رہا ہے، تو سال گزر گیا، اب وہ پراپرٹی کے اوپر کس طرح زکوٰۃ دے گا؟ رینٹ پہ زکوٰۃ ہوگی۔ رینٹل پراپرٹی جو ہے اس کی ایکچوئل اماؤنٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، چونکہ وہ تجارت کے لیے نہیں ہے۔ جیسے فلیٹ اس لیے خریدا کہ میں رینٹ آؤٹ کروں گا، تو اب وہ فلیٹ جو ہے وہ مثال کے طور پر 5 کروڑ روپے کا ہے اور رینٹ اس کا آ رہا ہے 1 لاکھ روپے، تو زکوٰۃ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے پہ ہوگی، 5 کروڑ پہ نہیں ہوگی۔ اس میں اکثر لوگوں کو غلطی ہوتی ہے، اور وہ 1 لاکھ روپے بھی اگر باقی ہیں اپنے پاس تو زکوٰۃ ہوگی، اگر وہ 1 لاکھ روپے بھی گھر کے اندر خرچ ہو جاتے ہیں تو وہ شمار ہی نہیں ہوں گے۔ اچھا، سال میں آ رہی ہے یہ زکوٰۃ تقریباً 12 لاکھ روپے آ رہا ہے رینٹ مثال کے طور پہ، اور 10 لاکھ خرچ ہو جاتے ہیں گھر کے کاموں میں، 2 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں، تو اب یہ 2 لاکھ روپے زکوٰۃ؟ جی ہاں، 2 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ ہوگی، چونکہ جو مال خرچ ہو گیا اس پہ تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے نا۔ سونا چاندی یا 52.5 تولے چاندی جتنی رقم حاجت اصلیہ سے زائد آپ کے پاس موجود ہو، جو خرچ ہو گیا وہ فنا ہو گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کیا رمضان میں ہی نکالی جاتی ہے؟ بالکل بھی نہیں، ہم اصل میں وہ کیا کہتے ہیں سیانے لوگ ہیں،
اپنا نفع دیکھتے ہیں. تو رمضان میں چونکہ ثواب زیادہ ملتا ہے تو لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں اور وہ اپنا سال ایسے مینیج کر لیتے ہیں کہ ہمارا ہر سال جو ہے وہ رمضان میں شمار ہو یا ہمارا سال جو پورا ہو وہ رمضان میں ہو. لیکن بالفرض کسی کا سال شروع ہوا نصاب کا شعبان میں اور اس کا سال پورا بھی کب ہوگا 10 شعبان کو مثال کے طور پر. اب وہ جو 20 دن رمضان کے لیے لیٹ کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا. تو اصل میں جو زکوٰۃ کی فرضیت ہے وہ ہے حولان حول یعنی سال کا گزرنا. تو جب سال پورا ہوگا زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. تو اب رمضان میں بعض لوگ جلدی نکال دیتے ہیں, سال شوال میں پورا ہو رہا ہے وہ رمضان میں نکال دیتے ہیں تاکہ ثواب زیادہ مل جائے, تو یہ تو درست ہے. لیکن سال اگر رجب میں پورا ہوا یا شعبان میں پورا ہوا اور وہ رمضان کا ویٹ کر رہے ہیں تو وہ گناہ گار ہوں گے. ہمارے مبشر بھائی پوچھتے ہیں کہ کسی ایسے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ جس کو اپنی بچی کی شادی کرنی ہو, زکوٰۃ کا مستحق بھی ہو لیکن اس کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے کہ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور کسی بھی نوعیت کی پریشانی ہے. بعض اوقات بچی کی شادی ہوتی ہے, بعض اوقات جو ہے وہ بیماری ہوتی ہے, ہاسپٹلائزڈ ہوتے ہیں, بل ہوتے ہیں ادا کرنے, تو بالکل اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. مفتی صاحب بہت شکریہ, جزاک میں آپ کا بہت مشکور ہوں. بہت سارے میں نے آپ سے سوالات کیے الحمدللہ, اور اب ماشاءاللہ آپ نے بڑے احسن انداز میں. اللہ کریم قبول فرمائے جی, اخلاص عطا فرمائے اور اسی طرح ہم مل کر دین کی خدمت کرتے رہیں. میرا مقصد میں بتا دیتا ہوں آپ کو, میرے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری طرف سے جو میسج جائے تو اس سے لوگوں کو دنیاوی فائدہ ہو, اخروی بھی فائدہ ہو. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے, اور نہ میں نے آپ کو پیٹ پہ بلایا ہے, نہ آپ مطلب اس کسی لالچ سے آئے ہیں. الحمدللہ ہم ایک دوست بھی ہیں ماشاءاللہ, جیسے آپ نے مجھے پہلے کہا. تو میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور لوگوں تک اویئرنیس آئے گی تو ڈیفینیٹلی دنیا اور دیکھیں یہ ہمارے دین کا حسن ہے کہ دین اور دنیا کا حسین امتزاج, کہ آپ بزنس بھی کر رہے ہوں لیکن آپ شرعی اصولوں پر کر رہے ہوں اور شرعی رہنمائی بھی کر رہے ہوں, تو یہ ایک یوں سمجھ لیجئے نعمت ہوتی ہے. اب آپ نے ایک تھوڑی سی کوشش کی تو میرے خیال میں ہزاروں افراد کو اس سے نفع ہو جائے گا. کتنے لوگ اس کو دیکھیں گے, ان کے بہت سارے مسائل ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے. تو یہ لائق تعریف ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور اخلاص عطا فرمائے. اگر کسی کا اور سوال آتا ہے تو کوئی ایسا آپ کا کانٹیکٹ آپ کی طرف سے کہ جو ہم کو بتا دیں, واٹس ایپ وہاں کر دیں گے؟ میرا جو نمبر ہے وہ آپ دے دیجئے گا, واٹس ایپ نمبر جو آفیشیل نمبر ہے ہمارے دعا نیٹ ورک کا. ٹھیک ہے, تو اس پہ مسائل آتے ہیں, ان کے جوابات وہ اس کے اندر دے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ویورز یہ نمبر مفتی صاحب کے اس نیٹ ورک کا نمبر دے دوں گا. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو میرے تھرو بھی پوچھ سکتے ہیں اور مفتی صاحب کے اس نمبر پہ ڈائریکٹ بھی پوچھ سکتے ہیں. مفتی صاحب کا ایک مرتبہ میں پھر مشکور ہوں کہ انہوں نے قیمتی وقت میں سے وقت دیا ہے. ابھی ایک اور ٹرانسمیشن میں ان کو جانا ہے. تو اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک اچھی انفارمیشن پہنچا ہے, چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو اور دین کے لحاظ سے ہو. تو اپنا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر حضرت کا میں مشکور ہوں اور ضرورت پڑے گی تو پھر انشاءاللہ ہم ان کو ضرور بلائیں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ.